آج ہم دعا مانگنے کی بجائے کام ذمے لگاتے ہیں. دفتر میں بڑے صاحب آتے ہیں نا، اکرم یہ کام کر دینا، اسلم ذرا اس کو بھی دیکھ لینا، اور فلانے تم یہ بھی دیکھ لینا. وہ کام ذمے لگاتا ہے. آج ہم بھی دعائیں اسی طرح مانگتے ہیں. عورتیں ہاتھ اٹھاتی ہیں، اللہ میری بیٹی کا رشتہ آ جائے، میرے بیٹے کو نوکری مل جائے، میرے خاوند کی ڈیل مکمل ہو جائے اور میں حج پہ چلی جاؤں. یہ اللہ کی بندی بیٹھی اللہ تعالیٰ کے ذمے کام لگا رہی ہے. اس کو دعا کہتے ہیں. ہم اللہ رب العزت کی عظمت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. اس کی بارگاہ میں جھکنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، مانگنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ ایسے مانگیں کہ میرے مولا کو ترس آ جائے. اللہ رب العزت سے ایسے مانگو کہ اللہ تعالی اور اس کی مخلوق کو تم پہ رحم آ جائے. یہ نبی علیہ السلام کی شان تھی. دیکھیے بدر کے میدان میں رات کو نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد بعد اليوم. اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ختم ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرے نام کی عظمت بتانے والا کوئی نہیں رہے گا. یہاں محدثین نے ایک نقطہ لکھا کہ کیا مطلب کہ اگر یہ لوگ چلے گئے تو بعد میں کوئی آتا ہی نہ. تو انہوں نے فرمایا ہاں، نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو بھی اسی جماعت میں شامل کر کے فرمایا اگر یہ جماعت ختم ہو گئی اللہ پھر قیامت تک تیری عظمت سکھانے والا کوئی نہیں آئے گا. ایسی دعائیں مانگی. صدیق اکبر عنہ پہرے پہ کھڑے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کا دل بھر اٹھا اور کہنے لگے اے اللہ رب العزت کے محبوب آپ اپنا سر اٹھا لیجئے، آپ کی دعا اللہ کے ہاں یقیناً قبول ہو جائے. کیا مانگنے کا انداز تھا کہ اللہ تعالی اور اس کے بندوں کو تمہارے اوپر رحم آ جائے. یہ دعا مانگنے کی ترتیب ہوتی ہے.